اور آج جس پر ہم نے بات کرنی تھی، جو تھوڑا سا میں اس کا بصرف تعارف کروا دوں، پھر اس کے بعد غفار سے میں کہوں گا کہ وہ زیادہ بات آگے چلائے، وہ یہ تھا کہ اس ملک میں ایک اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ اگر آپ اعداد و شمار کو اٹھا کر دیکھیں گے تو 25-26 کروڑ بندہ ہے، تو اس میں 17-18 کروڑ کی عمر جو ہے نا وہ 25 سال سے کم ہے۔ اب یہ عام طور پہ یہ بات کی تو جاتی ہے مطلب اس حوالے سے کہ جی یہ تو بڑا اثاثہ ہوتا ہے، کسی ملک میں نوجوان بڑا اثاثہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں اجازت دیں تو نوجوان ذلیل و خوار ہے۔ ہاں، اگر وہ کوئی اشرافیہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں گزارتا، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گائے بگائے اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگوں کو روند بھی دیتے ہیں، تو یہی عدالتیں ان کو بری بھی کر دیتی ہیں۔ وہ عیاشی کی زندگیاں گزارتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، من مرضی کرتے ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہیں، لیکن جو بھاری اکثریت ہے نوجوانوں کی، جو محنت مزدوری کرنے والے خاندانوں سے جن کا تعلق ہے، جو ایسے خطوں سے جن کا تعلق ہے جیسے ہمارے بلوچ نوجوان ہیں، جن کو تو زندہ رہنا اور تعلیم حاصل کرنے کا بھی حق نہیں ہے اس ملک میں، وہ تو پیدائشی طور پہ ان کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جو کوئی سابقہ فاٹا سے آتا ہے یا مجموعی طور پہ جیسے میں نے کہا جو یہاں پہ کوئی غریب ہے، تو اس کے لیے نہ روزگار ہے، نہ عزت ہے، نہ اپنے آپ کو منظم کر کے اس کا اپنے مسئلے پر بات کرنے کی بھی کوئی کوئی اس کے لیے کوئی باقاعدہ پلیٹ فارم نہیں ہے۔ ایک زمانے میں ایک پلیٹ فارم یہاں پہ ہوتا تھا جس کا نام تھا طلبہ یونین، گو کہ ابھی میں اس پہ آؤں گا کہ طلبہ اور نوجوان سارے نوجوان طلبہ تو نہیں ہوتے، لیکن طلبہ یونین کی اس ملک کی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے، بہت یعنی کہ شاید آج کی نسل کو اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پہ طلبہ ہیں یا طلبہ کی تنظیمیں تھیں، خاص طور پہ ہمارے نظریے کے دوستوں کی ترقی پسند طلبہ تنظیمیں تھیں جو کہ ایوب خان کی آمریت کا جنہوں نے تختہ الٹایا تھا۔ یہ طلبہ ہی تھے جو کہ یہاں کے اس ملک کے صرف اپنے نوجوانوں کے نہیں بلکہ بڑے بڑے مسائل کے، کہ یہاں کے حکمران سامراج کے پٹھو رہے، یہاں کے کوئی جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، آمریتیں رہیں، یعنی کہ محنت کشوں کے حقوق کے لیے۔ تو طلبہ یونین نے 1984 تک تو اس ملک میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، لیکن ضیاء الحق کی آمریت جو 77 میں لگی یعنی کہ نافذ ہوئی، اس کے 7 سال کے بعد، حالانکہ ان 7 سالوں میں بھی بہت کچھ جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا، بہت کچھ ہوا، لیکن آپ سمجھ لیں کہ آخری جو حلہ بولا گیا وہ یہ تھا کہ 9 فروری اور 11 فروری 1984 یعنی کہ آج سے پورے 42 سال پہلے، آج 15 فروری ہے تو 42 سال پہلے کی بات ہے کہ ضیاء الحق نے 2 نوٹیفیکیشنز جاری کیے اور طلبہ یونین کو ہمیشہ کے لیے اس پر پابندی لگا دی۔ اب پابندی لگنے کے 42 سال کے اس عرصے میں خاص طور پہ 2010-11 کے بعد کئی دفعہ اعلان ہوا ہماری بڑی جماعتوں کی طرف سے کہ جی ہم اب اس پابندی کو ہٹا رہے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ طلبہ اور نوجوانوں کو ایک حق ہے انجمن سازی کرنے کا، اپنے آپ کو منظم کرنے کا، کوئی قانونی اپنی حیثیت منوانے کا، لیکن وہ اعلانات بیکار رہے، اعلان برائے اعلان ہی رہا۔ اس سندھ حکومت نے بھی کہا کہ ہم بحال کریں گے، انہوں نے کوئی 2-4 اس طرح کی نوٹیفیکیشن بھی جاری کی، لیکن عملاً آج آپ کسی بھی یونیورسٹی کے یا کالج کے کیمپس پہ جائیں گے تو کوئی ایسی باضابطہ تنظیم بنانے کی کسی کو، نوجوان کو، طلبہ کو اجازت نہیں ہے۔ اب تو معاملہ اور بھی گھمبیر ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے تو ہم کہتے تھے نا کہ طلبہ کا ایک بڑا نوجوانوں کا ایک پڑھے لکھوں کا ایک حصہ یونیورسٹی اور کالج جاتا ہے، اب تو آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، اور جو اگر آپ پاکستان کے اعداد و شمار دیکھیں گے تو صرف اسکول کے، پرائمری اسکول کے بچے جو ہے نا 25 یا 26 ملین اسکول ہی نہیں جا سکتے، اسکول تک جانے کی بھی ان کو وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ وہ حق نہیں ملتا یا وہ موقع نہیں ملتا، وہ چھوٹی عمر سے مزدوری پہ لگ جاتے ہیں،
आप इस हुक्मरानों के शहरों में भी देखेंगे तो कोई आपको बच्चे जो है ना कभी फूल बेचते हुए, कभी खाना बेचते हुए, अभी बाहर ही इस गेट से भी बाहर आपको बच्चे मिलेंगे। और आपको पता है ईंटों के भट्टों में चाइल्ड लेबर होता है, मतलब नवाबों और सरदारों और जागीरदारों के एस्टेट्स में यानी कि बॉन्डेड लेबर होता है। आप जिन बस्तियों में रहते हैं आप खुद जानते हैं कि आपके पास भी अगर कभी कभार वसाइल हुए तो आपने बच्चों को पढ़ाया, वरना भी जो अभी बात हो रही थी कि बच्चों को पढ़ाने की भी मतलब कोई गुंजाइश नहीं होती और बच्चों को काम पे निकालना पड़ता है। तो ये एक नया सवाल है हमारे, नया से मुराद एक इजाफी सवाल है कि एक तरफ जो साबका दौर में कुछ तो एक नौजवान को अपने आप को मुनज़्ज़म करने का एक ज़रिया होता था, इदारा होता था, वो 40 साल से नहीं है। और ये हमारा एक सोची समझी हमारा एक नुक्ता नज़र है कि जो पाकिस्तान में अभी जो मैंने आपको कहा ना कि जमहूरियत का नाम लेने वाले, हालांकि आज हम उनकी तनकीद नहीं करते हिज़्ब इख्तिलाफ में जो लोग बैठे हैं, लेकिन उनका भी मयार क्या है, मतलब कोई जमहूर के मसले पे, लोगों के तबकाती सवाल पे, लोगों के रोटी रोज़गार पे कितना जमहूरियत का जो मरकज़ी इदारे की पार्टियां कितनी बात करती हैं, उसका भी शायद एक बड़ा ताल्लुक इस बात से है कि जब आपने तलबा यूनियन की नर्सरी ख़त्म कर दी, जहाँ पे कोई बामानी नज़रियाती सियासत की गुंजाइश होती है, जहाँ पे जमहूरियत के सवाल को लोगों के मसाइल के साथ भी जोड़ा जाता है, तो उसका भी एक असर पड़ा है कि आज हमारी जमहूरी जद्दोजहद का भी आप पैमाना देखें, मयार देखें, तो शायद वो नहीं है जो कि हम सब की ज़रूरत है। तो ये जो सवाल तलबा यूनियन का है या मजमूई तौर पर नौजवानों की सियासत का है, वो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और आखिरी बात मैं करूँगा, फिर मैं गफ़ार से कहूँगा इस बात को आगे बढ़ाए। पाकिस्तान में आज आबादी इतनी नौजवान है कि 40 लाख बंदा, 40 लाख हर साल लेबर फोर्स में दाखिल होता है। इसका मतलब है कि 40 लाख नए लोग, नए नौजवान वो रोटी रोज़गार की तलाश में निकलते हैं। और 40 लाख भी शायद कम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अदाद व शुमार हम यहाँ पे हमें नहीं मुयस्सर, क्योंकि बहुत सारा है जिसको हम कहते हैं जो रोटी रोज़गार का, जैसे हमारे रेडी लगाने वाले दोस्त हैं, वो सो कॉल्ड जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, गैर रस्मी, जिसके बारे में हमारे पास मुकम्मल अदाद व शुमार ही नहीं। तो 40 लाख से भी ज़्यादा लोग होंगे जो रोटी रोज़गार के लिए निकलते हैं। वही लोग हैं ना जो शहर में आते हैं, वही लोग हैं जो देहात छोड़कर शहर आते हैं कि हमें कोई रोज़गार मिलेगा। वो रोज़गार की तलाश में कोई कच्चा मकान बनाते हैं, वो रेडी लगाते हैं, और उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, उसको भी रोन दिया जाता है, उसको भी मतलब कभी इंक्रोचर कह के, तो हत्ता कि कभी दहशतगर्द कह के उसको जो है ना उसको मुकम्मल कुचला जाता है। तो ये जो मामला जो एक समाजी बहरान है नौजवान नस्ल का, हमारे ये दोस्त हैं, इनके तो बेटे जो है ना वो ईरान पहुंच गए कि मैं किसी मतलब तरीके से बाहर निकलूं, और ये जिसको ताफ्तान बॉर्डर पे या तोरखम बॉर्डर पे ह्यूमन स्मगलर्स है वो उनके हथे चढ़ गए। ये भी एक आम बात है। और आप सुनते हैं आजकल रोज़ के यूनान के किसी साहिली इलाके में किश्ती डूब गई तो उसमें इतने दर्जनों पाकिस्तानी थे। तो ये रोज़गार, रोटी, बोलने का हक ये नौजवान नस्ल का बहुत संगीन है, और ये संगीन से संगीन तर होता चला जा रहा है। तो ये एक आज आपसे था कि हम इस पर बात करें और इस पर हम मिलकर सोचें, और मिलकर हम तो जिद्दोजहद तो कब से कर रहे हैं। गफ़ार से मैं गुजारिश करूंगा कि वो 2 हवालों से आज बात रखे आपके सामने, अब बात को आगे बढ़ाए। जी, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो यहाँ आए हैं हमारी बात सुनने के लिए। तो आज का जो हमारा मौजू था वो तो डॉक्टर आसिम ने बहुत आसान अल्फाज में आप सारों के सामने रख दिया कि तलबा तंजीमों पे, तलबा यूनियन पे पाबंदी के जो है ना जो लगी, जिन्होंने लगाई थी, उनके तो वाज़े मकासद ये थे कि किसी तरीके से यहाँ पे जो जमहूरी निज़ाम है या जमहूरी जो एक जमहूर की बात की जाती है या जमहूरी शऊर को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, उसको किसी तरीके से रोका जाए। वो तो जनरल ज़ियाउल हक ने लगाया था, वो एक डिक्टेटर थे जो है ना मार्शल लॉ लगा के इस मुल्क पे काबिज थे।
اور ان کو یہ خطرہ لاحق تھا جس طریقے سے پہلے والوں کو تھا کہ یہاں اگر کوئی اس طرح کا منظم طلبہ تنظیم یا کوئی عوامی اجتماع آگے بڑھے گا جو شعوری جو ہے نا ایک جو ہے نا طریقے سے آگے بڑھے گا تو امکان تھا کہ اس کا ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا ان کو ہٹا کے کسی طریقے سے کوئی جمہوری نظام قائم ہوتا, کوئی جمہوری حکومت بنتی. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اعلان کر دیا اور جو ہے نا کہ ہم طلبہ تنظیموں پہ پابندی لگا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ جو ہے نا کیمپسز میں یونیورسٹیز میں بدامنی پھیلاتے ہیں, یہ جو ہے نا یہاں پہ ہتھیار لے کے آتے ہیں اور جو ہے نا یہاں پہ ایک طرح سے جو تعلیمی نظام ہے اس کو مفلوج کرتے ہیں. لیکن چیزیں اس کی برعکس تھی کیونکہ ان کے تو واضح مقاصد تھے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنا چاہتے تھے. پھر یہ بات جو ہے نا ہمیں جو ڈکٹیٹر تھے ان کے ادوار میں تو ہمیں یہ بات سمجھ بھی آتی تھی کہ آیا یہ جو انہوں نے ماشاء اللہ جو ہے نا طلبہ تنظیم پہ پابندی لگائی ہے ان کے تو واضح مقاصد تھے. لیکن یہ جو ہے نا کنٹینیو رہی, جو بھی اس طرح کے سو کال جمہوری حکومتیں آتی رہی انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی سوچ بچار نہیں کیا, اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی. حتیٰ کہ یہ چیز وہ واضح جانتے بھی تھے کہ اگر طلبہ تنظیمیں رہیں گی, اگر یونین رہیں گی تو شاید ان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے یا تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ بھی بہتر رہے گا. کہیں نہ کہیں اگر اس ملک میں جمہوری کوئی سوچ رکھنے والا انسان ہوگا یا کوئی جمہوری تنظیم ہوگی تو وہ بالآخر کسی بھی سیاسی پارٹی کی جانب جائے گی, بالآخر کسی سوچ رکھنے والے تنظیم کی جانب جائے گی. لیکن انہوں نے بھی اس کو کنٹینیو نہیں رکھا. لیکن اس کے کیا میں اس پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کے کیا نتائج نکلے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو طلبہ ہیں یا جو ہمارے لوگ ہیں, خصوصی طور پہ اس شہر میں جب میں آیا تھا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ہاسٹل نہیں تھے اور ہمارے دوستوں نے ایک پٹیشن بھی دائر کر دی تھی ہائی کورٹ میں. اور جب ہم گئے وہاں پہ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ جو ہے نا یہاں پہ CDA کے حوالے سے ہم کوئی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دینے والے. تو اب آپ دیکھ لیں جس طریقے سے آپ لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ ہمارے لیے ہاسٹل نہیں ہے. اب قریباً 30,000 وہ طلبہ جو یہاں پہ یونیورسٹیز کے لیے آتے ہیں, ہائر ایجوکیشن کے لیے, ہم مختلف علاقوں سے آتے ہیں ملک بھر کے, کہ ہمیں کسی طریقے سے یہاں رہنے کے لیے جگہ ملے گی. اب اسلام آباد میں 2 سے 3 ایسے یونیورسٹیز ہیں جہاں ہاسٹل ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں کوئی ہاسٹل نہیں ہے. تو ہم نے پٹیشن دائر کی. ہم جب چلے گئے وہاں کافی دفعہ ہماری جو ہے نا وہاں پہ عدالت میں جو ہے نا ہماری سنوائی بھی ہوئی, لیکن عدالت کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے نا ہم آپ کو ہاسٹل نہیں دے سکتے کیونکہ CDA کے خلاف ہم کوئی فیصلہ نہیں دینے والے. اور یہاں پہ جو ہمارے خواتین ساتھیاں تھیں وہ جو ان ہاسٹلوں میں رہتی ہیں, یہاں پہ گھروں کے اندر ہاسٹلیں بنائی جاتی ہیں, جب وہاں رہتی ہیں تو ان کو ہر ہفتے 10 دن کے بعد جو ہے نا CDA آ کے ریڈ کر کے ان کو نکال دیتی ہے کہ جو ہے نا آپ یہاں غیر جو ہے نا جو قانونی گھروں میں جو ہاسٹل بنائے ہوئے ان سے یہاں نکلیں. تو آپ دیکھ لیں کہ جو ایک جو ہے نا دارالخلافہ ہے یہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی پلاننگ نہیں کی جاتی کہ طلبہ کے حوالے سے کہ وہ یہاں رہ سکیں اور یہااں ان کے لیے آسانی ہو یونیورسٹی جانے تک. تو یہ تو وہ جو ہے نا ایک مسئلہ ہے جو ہم طلبہ فیس کر رہے ہیں یونین کی پابندی کے جو ہے نا کے بعد. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہریسمنٹ کے کیسز آتے ہیں ان کے حوالے سے بھی جب کسی ٹیچر کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا الزام لگتا ہے تو انہی ٹیچرز انہی کے کلیگ کو کمیٹی میں شامل کر کے جو ہے نا اس کے آگے لے کے جایا جاتا ہے کہ وہی فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ خواتین نے کوئی الزام لگایا یہ سچ ہے یا نہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو یونیورسٹیز کی انتظامیہ ہے وہ کس طریقے سے خود بھی اس کی بینیفیشری ہے, جو اس چیز کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا کہ کسی طریقے سے یہاں طلبہ تنظیمیں ہوں. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا یونیورسٹیز کے اندر بھی اور باہر بھی ہمارے اوپر اس طرح کا جو ہے نا قدغن ہے کہ ہم باہر بھی کوئی احتجاج نہیں کر سکتے. اگر یونیورسٹیز کو پتہ لگ جائے کہ ان طلبہ تنظیموں نے کہیں باہر اکٹھا ہو کے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ان کو ایکسپیل کیا جاتا ہے, کوئی بغیر نوٹیفیکیشن کے بغیر کسی کوشش سے ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا ہے. لیکن اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں ہمارے سماج میں ہم جب غور کرتے ہیں, ہم جب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, آج بھی دیکھیں کہ یہاں پہ جو حزب اختلاف والے ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, لیکن احتجاج عوامی احتجاج نہیں ہے, احتجاج طلبہ کی احتجاج نہیں ہے, وہ خود لیڈرشپ وہاں جا کے بیٹھ کے احتجاج کرتی ہے. تو یہ نوبت کیوں اس ملک میں پہنچے؟ کیونکہ انہوں نے جب طلبہ تنظیموں پہ پابندی لگائی, جب یونین پہ پابندی لگی, جب ہم نے دیکھا کہ جب لوگ نوجوان اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں تو لیڈرشپ جو ہے نا خود ہی جا کے احتجاج کرتی ہے, خود ہی ان چیزوں کو آگے بڑھاتی ہے. تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا نوجوان
اپنا غصہ کا اظہار کرتے ہیں. جب انہوں نے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے, جب انہوں نے کوئی بھی اپنی بات کرنی ہوتی ہے, کوئی اپنا رائے کا اظہار کرنا ہوتا ہے, یا کسی بھی حکومت کے خلاف یا کسی ریاستی کے ادارے کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے, تو وہ جو ہے نا ہیش ٹیگ کے ذریعے اپنا اظہار کر دیتی ہے کہ ہم نے, اگر آپ کوئی بھی پروٹیسٹ کا کال کریں, کوئی پوسٹر لگائیں, تو پتہ چلے گا اس پوسٹر کے نیچے جو ہے نا 10,000 کمنٹس آئے ہوں گے, 20,000 لائکس آئے ہوں گے, لیکن اگلے دن آپ جا کے دیکھیں جاج میں شاید 50 بندہ بھی اکٹھا نہیں ہوگا. تو ایک اس طرح کی سائیکی بن گئی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں, جب وہ تنظیموں سے ہٹ کے, جب وہ فزیکلی ملتے نہیں ہیں, جب وہ بات نہیں کرتے, تو وہ ایک سائیکی بن گئی ہے کہ اب ہمارے نوجوان صرف سوشل میڈیا پہ اپنا اظہار کر کے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نظام میں کوئی تبدیلی آنی ہے. تو اس طرح کے کچھ مسائل ہیں جن کا اب ہم سامنا کر رہے ہیں, اور اسی سے ہی ہمیں لگتا ہے کہ اب جو بھی پاکستان کی جو آپ جو سیاسی ڈھانچے کو دیکھیں یا جو ہے نا سیاسی لیڈرشپ کو دیکھیں, تو وہاں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی کارخانے کا جو مالک ملے گا, کوئی سیاستدان, کہیں کوئی جو ہے نا کوئی مل کا مالک ہوگا جو ہے نا سیاسی لیڈر بنا ہوا ہے, کوئی یہاں پہ آپ دیکھو گے کوئی مووی انڈسٹری سے کوئی فلم سٹار یہاں پہ سیاستدان بنا ہوا ہے, کوئی کرکٹر سیاستدان بن جاتا ہے, کوئی جو ہے نا اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی میڈیا اینکر جو ہے نا سیاستدان بن جاتا ہے. تو جو عوامی شعور رکھنے والے لوگ ہیں, جو عوامی تنظیموں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, یا جو عوامی مسائل جانتے ہیں, تو ان کا کہیں دور دور تک ہمیں سیاست سے جو ہے نا لنک نظر نہیں آتی. اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ طلبہ تنظیموں پہ پابندی ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے نا اس طرح کے مسائل سامنے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ طلبہ یونین نہیں رہے 42 سال سے, تو کوئی نوجوانوں کی کوئی مطلب سیاسی اظہار نہیں ہوا. اس کے باوجود بھی سیاسی اظہار ہوتا رہا, تحریکیں چلتی رہیں, آمریتوں کے خلاف, مشرف کے خلاف تحریک چلی, تو نوجوانوں کا ایک بڑا رول تھا اس میں. تو اس میں یہ ہے کہ نوجوان اظہار تو ضرور کرتے ہیں, لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے. اور کہیں نہ کہیں جو ابھی غفار نے بات کی کہ سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا اثر جو ہے پچھلے 10-12 سال سے, تو اس کا پھر کہیں وہ ایک منظم شکل اختیار کر دیتا ہے. جیسے اگر آپ پی ٹی آئی کی مثال لے لیں, تو پی ٹی آئی اس ایک طرح سے اسی کی ایک علامت ہے کہ سوشل میڈیا میں بہت سارے نوجوان ایک رائے کے حامل ہوتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا کہتے ہیں. اب وہ کچھ نہ کچھ کیا, بلکہ اچھا خاصا اس کا اثر بھی ہوتا ہے. مثلا الیکشن ڈے پہ وہ سارے نکل آتے ہیں, ووٹ بھی ڈال دیتے ہیں. لیکن زمین والا جو معاملہ ہے نا, زمین پر تنظیم, زمین سے مراد کہیں ایکچولی فزیکل تنظیم, گراس روٹس پہ تنظیم, لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر, یعنی کہ سختی جھیلنے کی بات ہو یا ایون روزمرہ مسئلوں کے لیے سٹرگل کرنے کی بات ہو, تو وہ اس میں قدرے کمی نظر آ رہی ہے یا کمزور پڑ گیا ہے وہ سلسلہ. تو اس کی یقیناً ایک وجہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا اثر تو بہت بڑھ گیا ہے. نوجوان ہی ہے جو سب سے زیادہ سوشل میڈیا استعمال بھی کرتا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کے فائدے بھی نہیں ہوتے. مثلاً اگر ہم خاص طور پہ جو ہم جن پیریفریز کی بات کرتے ہیں, بلوچستان کی, پختونخوا کی, کبھی سندھ میں بڑے نہروں کے خلاف کوئی چیز چلتی ہے, تو سوشل میڈیا کا اثر بھی ہوتا ہے, اور کچھ نہ کچھ اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے. ایک وقت کے لیے لوگ کہیں نکل بھی آتے ہیں. لیکن جو دور رس تنظیمی سیاست کا جو سوال ہے نا, کہ آپ ایک مستقل بنیادوں پہ کسی نظریے کے تحت آپ مل بیٹھ کے ایک دور رس حکمت عملی بنائیں گے, آپ سختی کو بھی فیس کر سکیں, آپ بڑھنے کا بھی فیصلہ کیسے کریں, آپ وسائل بھی اپنے جمع کر سکیں. تنظیمی سیاست کا مجھے لگتا ہے بحران کافی شدید ہو چکا ہے.